الحمد للہ رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفیعنا اعلنا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ الکاملین وعلى علماء ملتہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے
آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی یہ مبارک ساعتیں عطا فرمائیں اور ان مبارک گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اس عظیم اعزاز کے حصول پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس بھیجے ہوئے مہمان کے آداب کے تقاضے صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک ادا کر سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، رمضان شریف آمد سے ایک دن پہلے ایک مجلس قائم کرتے ہیں، غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس ماہ مقدس کی عظمت و شان اور فضیلت و مقام کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ٹھیک طریقے سے اس کی خیرات و برکات سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ذکر کیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان اللہ رب العزت کا اسم صفت بھی ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، کیونکہ یہ ماہ مقدس گناہگاروں کے گناہ ختم کر دیتا ہے، خطاؤں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ سعید ساعتیں عطا کی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، اسی طرح اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا کیے ہیں، اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف سب سے پیارے تھے، حسین تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ برکت والا ہے، اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی ان کے 11 بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی تھی، اسی طرح اللہ پاک اس ایک مہینے کے صدقے میں اپنے گناہگار بندوں کے باقی 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی خیرات و برکات پر مختلف جہتوں سے، مختلف انداز سے محدثین نے، ائمہ اور مفسرین نے روشنی ڈالی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی اعزاز پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے آداب کو ہر وقت، ہر لمحے پیش نظر رکھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تفسیروں میں ہے کہ ایک مجوسی نے اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا تھا کہ جو بازار میں اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا، تو جب وہ فوت ہوا اسے کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا
کہ تو کافر تھا، جنت میں کیسے پہنچا؟ اس نے بتایا کہ میں نے رمضان شریف کے احترام میں اپنے بچے کو جو تھپڑ مارا تھا، اسی کے سبب سے اللہ رب العزت نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس کی روح بعد میں قبض کرنا اور اسے کلمہ پہلے پڑھا دینا۔ اس نے رمضان شریف کا احترام کیا تھا۔ آپ تصور کریں کہ ایک مجوسی اگر ایک لمحے میں جنتی بنتا ہے، اس ماہ مقدس کا احترام کر کے، اس کی تعظیم کر کے، تو جو ہے ہی مسلمان اور حضور کا غلام، وہ اگر اس مہینے کا ادب کرے تو کیا کچھ رتبے پالے گا۔ تو گھر میں اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو، اپنے قبیلے والوں کو، برادری والوں کو ان چیزوں سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس ماہ مقدس میں بھی محروم رہ جائیں اور ان کی جھولیاں خالی رہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مجلس قائم کی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا تو ان لفظوں سے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پہ ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ چھا رہا ہے۔ اظلکم، تم پہ چھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو یہ فضیلت دی ہے، اس میں جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو میرا غلام نفل ادا کرے، اس کے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر والوں کو اللہ پاک اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا یہ مہینہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ شہر المواسات ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ شہر الرزق بھی ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں اس مہینے کے 4 نام ہیں۔ شہر رمضان، یہ قرآن نے کہا، شہر الصبر، یہ حدیث میں حضور نے فرمایا، شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، اور شہر الرزق، بندوں کے رزق میں برکت کا مہینہ، رزق میں زیادتی کا مہینہ۔ اس ماہ مقدس کی برکت سے بندوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرا دے، وہ ایک کھجور ہو، دودھ کا ایک گھونٹ ہو، یا پانی کا ایک گھونٹ، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے۔ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو ہر حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ہمیں آگاہ کیا، اس مہینے میں بخشش ہی بخشش ہے اور رحمت ہی رحمت۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ بنا ہی گناہ گاروں کے لیے ہے، یعنی ان کی بخشش کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا، یہ بہت بڑی بات فرماتے ہیں، اگر اللہ نے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص یعنی کل شریف اور رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی ہیں، کل شریف بھی عطا کیا اور اللہ پاک نے ہمیں رمضان بھی عطا کر دیا۔ تو علی المرتضیٰ کے بقول گویا اللہ پاک نے ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیا، رمضان عطا کر کے اور کل شریف عطا کر کے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی سورت پڑھتے مگر اس کے ساتھ کل شریف ضرور پڑھتے تھے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ نہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھنا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھا کرو۔ آج خود اس صحابی نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیا کہ وہ جو بھی رکعت پڑھتے اس میں جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ کل شریف ضرور پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر رکعت میں کل شریف ضرور پڑھتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، میرے غلام اس کا کیا سبب ہے کہ تو ہر رکعت میں کل شریف پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے یہ پیاری لگتی ہے، یہ مجھے پیاری لگتی ہے، اس میں میرے رب کی حمد ہے، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ مجھے پیاری لگتی ہے۔ توجہ طلب بات ہے کہ قرآن میں بھی حکم نہیں تھا، نبی اکرم نے بھی حکم نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور فرما دیتے میرے صحابی یہ بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہوتی ہے، نہ قرآن میں حکم تھا نہ میں نے حکم دیا، تو یہ آج خود تو نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ ہر نماز میں تم کل شریف پڑھتے ہو ہر رکعت میں، تو یہ تو بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہوتی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا نا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ فرمایا حبو کا ایہا ادخلک الجنہ، فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم، اس کی محبت ہی تجھے جنت لے جائے گی۔